الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی الجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ آج جو ہے خود افریدہ ہے اور کل تیلف ذاتر داخ اور اس کے بعد جو ہے پاسہ شروع ہوتا ہے، است پاسہ توید پاسہ۔ تو ایک تو فریدہ ہمارے لیے ہمیشہ خود ہی ہوتا ہے، الحمدللہ ہمیں خود افریدہ کی ضرورت ہے ہی نہیں، لیکن ان داخوں میں سے ان داخوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہمیں اپنے ایک بنیادی عقیدے کی طرف جو ہے بہت ہی زور دینا ہے اور اس کو جو ہے ہمیں بس خیرمت رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے۔ پہلے پس منظر سمجھو کہ پاسہ خود افریدہ کا کیا معنی ہے۔ خود افریدہ یعنی یہ وہ دن ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ جب لوگ کہتے ہیں اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہود اور نصارہ یعنی یہودن اور کرسچن کا یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، یہودن اور کرسچن کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا۔ یہودہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، کروس کیا، اور کرسچن کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کروس ہوئے، ٹھیک ہے، سولی پر چڑھایا گیا، اور ان کا سولی پر چڑھنا یہ ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ تو وہ خود افریدہ کے دن ہوا تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب کروسہ کیا گیا تھا تو وہ خود افریدہ کے دن ہوا تھا، اور ستیلا ساترہ تو لٹکایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے اس کے باڈی کو، اس کے جو جسم کو جو ہے لے گئے تھے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس لیے تو ستیلا ساترہ، اور پھر سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوئے ان کے عقیدے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، عیسائی کے عقیدے کے اعتبار سے وہ زندہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، تو اس کو پاسہ کہا جاتا ہے، وہ پاسہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہاں پر دو گروپ ہے، حضرت جو ہے یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے،
اور نصارہ کہتے ہیں یعنی کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہودیوں کا قول کے بارے میں کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، سورہ نساء کے 107 اور 108 آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وَقَوْلِهِمْ یعنی یہودیوں کا یہ کہنا کہ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے مسیحا ہے، جو اللہ کے رسول ہے، اور مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے بیٹے ہیں، ان کا قتل کر دیا۔ اور پلاننگ کیا بھی تھا لیکن جو ہے سکسیس نہیں ہوا۔ پورا پلاننگ کیا، فل پروف پلان ہو گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا تھا۔ اور ہم تینوں میں یہ مانگتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، وَمَا قَتَلُوهُ سے مراد یہ تردید ہے، یہ جواب دینا ہے یہودیوں کو کہ نہیں، تم لوگوں نے قتل کیا ہی نہیں، تم لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، تم نے فل پروف پلان بنایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، اور جو ہے پورا سب تیار ہوا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ ناکام رہا۔ وہ کیا رہا؟ ناکام رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وما قتلوہ سے یہودیوں کو کہہ رہے کہ نہیں، تم نے یہ قتل نہیں کیا۔ اور پھر سے آگے کیا فرماتے ہیں وما صلبوہ، اور وہ نہ ہی جو ہے کروسف ہوا تھا، نہ ہی سولی پر چڑھائے گئے تھے۔ تو یہاں پہ کرسچنوں کے بارے میں کہا جائے، کرسچن کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ the Sohn von Gott ist gekreuzigt for unsere Sünden، یہ ان کا عقیدہ۔ اسی لیے جو ہے کرسچن میں جو ریڈ وائن پیا جاتا ہے اس کو کیا کہتا ہے؟ بلڈ فار جیسس۔ ریڈ وائن اسپیشل اسی لیے پیتے ہیں، خون لال ہے نا، انسان کا خون کیا ہے؟ لال ہے۔ تو جو انسان کا خون لال ہے تو اس لیے ریڈ وائن پیتے ہیں، تو بلڈ فار جیسس اس کو جو ہے آفر کر کے جیسے ایک آفر کر کے تو اس کو ہیلہ مان کے پی لیتے ہیں، برکت والا چیز مانگ کے پی لیتے ہیں۔ تو جو ہے خدا، ایک تو خدا یا اس کا خدا کا بیٹا، ٹھیک ہے، ان کے عقیدے کے اعتبار سے تو وہ مرے، ان کو جو ہے ان کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور وہ بھی ان کی مرضی سے ہوا، اور کیوں؟ تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے کسی کے خون کے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالی پر بہت بڑا ایک ظلم والا اور ایک منصوبہ ہے، چیز منصوب کیا جاتا ہے کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کو نبی کا خون اس کی ضرورت پڑ گئی ہے تاکہ وہ لوگوں کی گناہوں کو معاف کر دے، ہے نا؟ یا ان کے اعتبار سے تو خدا کا بیٹا ہے، ان کا خون نودہ ہو گیا، جو ہے اب اللہ کو ان کا خون نعوذ باللہ جو ہے ضرورت پڑ گیا لوگوں کو معاف کرنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے والوں کے گناہ نہیں معاف ہوئے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے تھے؟ اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے، جو اس کے بعد والوں کے یا تو وہ سب بہت نیک تھے اور ہم بہت گنہگار ہو گئے۔ بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی تردید کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟
ہمارا عقیدہ ما بین ذالک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پورا، جس طرح میں نے کہا تھا، پورا سازش کیا گیا تھا مارنے کے لیے، کیونکہ یہودی کیا کہتے تھے کہ اس نے بغاوت کیا ہے، ریبیل کیا ہے، بغاوت کیا ہے، ریبیل کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو ہے اب اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو جو ہے تو یہ پورا جو ہے اس کا کیا ہوا تھا، وہ ایک منصوبہ بنایا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ ناکام رہا. ناکام اس لیے رہا کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے سب کو فردوال کر دیا. اللہ نے سب کو فردوال کر دیا. اب کس طرح فردوال کر دیا؟ اس طرح فردوال کیا کہ وہ سکوتو ہوتے ہیں نا، کوئی مجرم کو لے جایا جاتا ہے تو ہوتا ہے نا سکوتو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خصیح کو ایک سکوتو جو وہاں پر شرطا تھا یا سکوتو تھا، اس کے خصیح کے ساتھ اس کو خصیح دے دیا. اللہ تو قادر مطلق ہے، جس کے وجہ سے وہ سولی پر چڑھے گئے. وہ سولی پر چڑھے گئے. کیوں چڑھے گئے؟ کیونکہ خصیح تو ملتا ہے. اب کے جائے اندرستو کرے کہ اخت والا ہے کہ نہ اخت والا ہے، وہاں تو اناؤنس ہو گیا کہ اس کو کروسف کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، تو اس طرح تشبیہ ہو گیا کہ خصیح تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے کی طرح ہے، لیکن جسم نہیں برابر نہیں لکھتا. اگر میرے خصیح کو کسی دبلے پتلے انسان کو دیا جائے اور جو شخص مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ تو وہ کہے گا نہیں یہ تو وہ نہیں ہے نا، کلوپ نہیں ہے، کلوپ نہیں ہوتا ہے، وہ دوسرا شخص ہے، میں دوسرا شخص ہوں. تو اس طرح ہوا تھا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، تو اس طرح جا کر کے کسی اور کو کروسف کر دیا تھا. کسی اور کو کیا کیا گیا تھا؟ وہ کسی اور کو جا کر کے سولی پر چڑھا گیا تھا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ یقینا. دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے ادرکنگ کے ساتھ اس کو کہا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ، ما الفاظ عربی کے اعتبار سے یہاں پہ نفی کے لیے، لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے ادرک کے لیے آیا ہے. وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں قتل کیا ہے، یقینا، اوپر سے یقینا بھی لایا ہے. ایک دم ہم بولتے ہیں 100% نامرل ہے وہ، اس طرح 100% نامرل ہے. تب جب سولی پر چڑھایا گیا کسی دوسرے شخص کو سولی پر چڑھایا گیا، ٹھیک ہے، کروسف نہیں کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گم ہو گئے؟ اب یہ سوال ہونا چاہیے ہے نا. اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں گم ہو گئے؟ بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی اپنے پاس بلا لیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنے پاس بلا دیا. اور اس پر ہمیں تعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو ہمیں جو ہے تعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ عزیز قادر مطلق ہے، ہر چیز کرنے پر قادر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ بلا لینا یہ کوئی جو ہے بڑی بات نہیں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو پھر یہ تو صرف اوپر بلانا ہی ہے. اور تیسرا یہ کہ ہم معراج پر تو یقین رکھتے ہیں نا، ہمارا ایمان معراج پر ہے، ہمارا ایمان معراج پر ہے. تو جب کچھ رات کے کچھ پلوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج پر زندہ ہی بلا لیا، تو یہ کیا بعید بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کر سکتے.
تو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں احمدیوں کا عقیدہ یہی ہے، احمدیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، لیکن مرزا غلام کو خود مسیح الموعود مانتے ہیں، یعنی مسیحا مانتے ہیں۔ تو جو ہے یہ بنیادی عقیدہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو پاسہ میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا ہے اور کروسف کیا گیا، اور وہ مر بھی گئے تھے، وہ بھی مر گئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پھر زندہ کیا۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہے، یہ ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کو جو ہے ہم یہ مان لے کہ اس طرح ہوا ہے، تو پھر جو ہے ہم قرآن کے ان آیات کا انکار کریں گے جو اس بات کو دلیل کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موت نہیں ہوا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے۔ تو ہم قرآن کے کیا ہو گئے؟ منکر ہو گئے، قرآن کو کے آیات کو منکر ہو گئے، انکار کرنے والا ہو گئے، گویا کہ ہم مان ہی نہیں رہے اس آیت کو، ہم اس آیت کو مان نہیں رہے ہیں۔ تو کیا ہوگا ہمارے ایمان کا؟ قرآن مجید کے ایک آیت کا بھی انکار کرنا، یہ کیا ہو گیا؟ ایمان کے دائرے سے ختم، ہم چلے گئے، ہم ایمان کے دائرے سے ختم ہو گئے، نکل جائیں گے۔ اب یہ انٹرنیشنل افیئرز داخل ہو گیا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے اس کو جو ہے منانا ہے، یا ہمیں اس کو کچھ سیلف جو ہے ہم یہ جو ہے یہ کہنا کہ فرولہ کا پاس یا جو بھی بہت خفالت چیز ہے، گویا کہ فرولہ کا پاس کہہ کر کے یہ کہہ رہے کہ اس خود یہ صرف فور زوندہ اس خود طور پر نعوذ باللہ پاسہ کا پورا کنکلوژن یہی ہے پاسہ کے پورا کنکلوژن یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے موت ہوا ہے ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو سکے۔ جو دوپا کیا جاتا ہے، پتہ نہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی یہ نہیں، لیکن جب کرسچن لوگ کو دوپا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو توبہ کیا جاتا ہے، تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ ہوئے گا کہ in the blood of in the name of Jesus۔ تو کیوں ہوتا ہے یہی in the blood of Jesus کا کیوں ہوتا ہے؟ یہی پاسہ کا ہی تو ہے، پاسہ کا ہی تو ہے۔ تو جب ہم مان ہی نہیں سکتے، قرآن مجید اس کا انکار کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موت ہوا ہے، تو پھر خون کا ذکر کہاں آیا؟ تو پھر ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہر ایک چیز جو انٹرنیشنل ہو رہا ہے، ہمیں اس کو دیکھو، ہم مسلمانوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا پڑتا ہے، یہی تو ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زندگی بھر نماز پڑھیں اور عین موت کے وقت ہم مسلمان ہو کر بھی نہ مریں، جی۔ تو ہمارے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرہ سب خسران میں، سب بیکار ہو جائے گا، سب کا سب جو ہے ختم ہو جائے گا۔ تو اپنی ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، ہر چیز کو جو ہے، خاص طور پر جب وہ کسی دوسرے کو کہ ریلیخی کے اعتبار سے ہو تو اس کو نہیں منع۔ اسی طرح صرف پاسہ نہیں، دیکھو کہاں سے اس کا وجود کہاں سے آیا ہے۔ تو اس میں صرف پاسہ نہیں، کیرس بھی آتا ہے اس میں، جی، اس میں کیرس بھی آتا ہے، اس میں پاسہ بھی آتا ہے، اس میں ہالووین بھی آتا ہے، اور کتنے چیزیں مناتے رہتے ہیں، اور بغیر شعور کے ہم مناتے ہیں، بغیر سوچتے ہوئے کہ ہمارا اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا۔ تو اسے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے تاکہ ہمارے ایمان محفوظ رہے، خاص طور پر نوجوان
جو ہے کچھ دن پہلے ابھی ہولی ہوا تھا، تو ہولی کا بھی شرک سے تعلق ہے۔ رمضان میں کتنا مبارک مہینہ، ایسے کئی مسلمان ہیں جو انافانکلس ہائس پلین میں گئے تھے ہولی کھیلنے کے لیے رمضان میں، اور صرف اس سال کا واقعہ نہیں، پچھلے سال بھی ہوا تھا اس طرح، جب ہولی رمضان میں ہوا تھا تب ایسے کئی مسلمان جو بیت الدستار ٹرپ پر چلے جاتے ہیں، روزے کا بالکل خیال ہی نہیں ہوتا ہے ان کا، رمضان کا ایک بھی کوئی لحاظ نہیں۔ اب بیت الدستار جا کر کے روزہ رکھیں گے؟ جی بیت الدستار جا کر کے روزہ رکھیں گے؟ تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے۔ صرف کالرز کا فیس ادا نہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک۔ پہلے دیکھو اس کا بنیاد کیا ہے، ہولی کا بنیاد کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو لوگ جو غیر مسلم ہندو جو ہے ہولی کھیلتے ہیں اس کو جا کر کے بلا بھلا کرو، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہم کو اپنی شعار کا ہم کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنے ہوگی، ہمیں جو ہے ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا۔ ہم کہہ دیں کہ نہیں ایکسپیل نیت، ٹھیک ہے، اور اب رسپیکٹ کے ساتھ آپ اپنے لکم دینکم ولی دین، تم اپنے راستے پر ہو، ہمیں اپنے راستے پر چھوڑ دو۔ ہر چیز میں میدون کرنا جائز نہیں ہے، ہر چیز پر میدون کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ہم اسلام کے دائرے سے ہی ختم۔ ہم چاہے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب ہم اچھی طرح مسلمان ہی نہیں بن پائے تو پھر ہمارے کیا حال ہوگا؟ اصل مقصد ہی ایمان پر موت ہے، اصل مقصد ہی ایمان پر موت ہے۔ نماز کیوں ہے؟ ایمان پر موت۔ روزہ کیوں؟ ایمان پر موت آ جائے۔ تو ان سب چیزوں سے کیا ہوگا؟ ان سب چیزوں سے کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان خطرے میں۔ تو جہاں پر جو حضرات گئے ان کو تو توبہ کرنا ہی پڑے گا، انہیں توبہ کرنا ہی پڑے گا۔ رمضان کا بالکل ہم خیال نہیں رکھتے، اتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوب توفیقات سے نوازے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔